ضرورت کے وقت پڑھنے والی نماز نہیں ہے، یہ اللہ کے قریب جانے کا طریقہ ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوستو رمضان کی آخری راتوں میں ایک ایسی رات آتی ہے جسے قرآن نے 1000 مہینوں سے بہتر بتایا ہے، وہی رات جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس رات کو پانا چاہتے ہیں، اسی لیے جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ لیکن ایک سوال لگ بھگ ہر انسان کے دل میں آتا ہے، شب قدر کی نماز کیسے پڑھی جائے؟ کیا اس رات کے لیے کوئی الگ نماز ہے؟ کتنی رکعات پڑھنی چاہیے؟ کب پڑھنی چاہیے؟ اور اگر کوئی انسان پہلی بار یہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ کیسے شروع کرے؟ آج ہم انہی سوالوں کا آسان جواب سمجھیں گے تاکہ ہر مسلمان اس عظیم رات میں صحیح طریقے سے عبادت کر سکے۔ سب سے پہلے ایک ضروری بات سمجھ لیجئے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شب قدر کے لیے کوئی الگ خاص نماز ہے، لیکن صحیح حدیثوں سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اس رات کے لیے کوئی الگ طے نماز ہو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات میں قیام اللیل یعنی رات کی نماز پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ اسی کو ہم تہجد کی نماز بھی کہتے ہیں، یعنی جب لوگ شب قدر کی نماز کہتے ہیں تو اصل میں اس کا مطلب وہی رات کی نماز ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ عبادت کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سوچئے اگر کسی انسان کے گناہ معاف ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے مسلمان اس رات کو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ذرا اس منظر کو سوچئے، اس رات کا وقت گھر کے لوگ سو چکے ہیں، باہر سناٹا ہے، لیکن اسی وقت ایک بندہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کوئی دکھاوا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، بس بندہ ہے اور اس کا رب ہے۔ یہی نماز اصل میں سب سے خاص بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں رات کی نماز کا بہت بڑا مقام تھا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں اٹھ کر نماز پڑھتے تھے، کبھی کبھی اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے۔ صحابہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا ہے تو آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ تب آپ نے فرمایا، کیا میں اپنے رب کا شکر ادا کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تہجد صرف علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، یعنی اگر کوئی انسان نفل عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت کرنا چاہتا ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز کی ایک اور خاص بات ہے، اس نماز میں کی گئی دعا بہت جلدی قبول ہونے کی امید ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ اپنے بندے کی طرف رحمت کے ساتھ دیکھتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ یعنی رات کا وقت دعا کا سب سے خاص وقت ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی وقت زیادہ تر لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ اٹھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں وہی اس رحمت کو حاصل کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز انسان کی زندگی میں بہت بڑا بدلاؤ لا سکتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی مشکلیں ختم ہو گئی کیونکہ انہوں نے تہجد پڑھنا شروع کر دیا۔ کئی لوگوں کو دل کا سکون مل گیا، کئی لوگوں کی دعا قبول ہو گئی۔ اصل میں تہجد انسان کو اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ جب انسان رات میں اٹھ کر اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگتا ہے تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اسے اندر سے سکون ملنے لگتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ تہجد پڑھنا بہت مشکل ہے، انہیں لگتا ہے کہ اس کے لیے بہت لمبی نماز پڑھنی ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تہجد بہت آسان ہے۔ اگر کوئی انسان صرف 2 رکعات بھی پڑھ لے تب بھی تہجد ہو جاتی ہے۔ شب قدر کی رات میں تو یہ عبادت اور بھی زیادہ خاص ہو جاتی ہے کیونکہ اسی رات میں اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ اس رات 8 رکعات نفل نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ ایک سوال آتا ہے، شب قدر کی نماز
آخر کب پڑھنی چاہیے، اسے کیسے پڑھنا چاہیے، اور اگر کوئی انسان 8 رکعت پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بہت آسان سا عمل بھی ہے جو تہجد کے بعد کیا جائے تو انسان کی دعا قبول ہونے کی امید اور بڑھ جاتی ہے۔ آگے ہم یہی جانیں گے کہ شب قدر کی نماز کب پڑھنی ہے، 8 رکعت تہجد کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور وہ آسان سا وظیفہ کیا ہے جسے ہر انسان کر سکتا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ شب قدر کی نماز آخر پڑھی کیسے جائے، کیونکہ بہت سے لوگ اس رات جاگتے تو ہے لیکن انہیں صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا۔ کوئی بہت لمبی نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی سمجھ نہیں پاتا کہ کتنی رکعت پڑھنی چاہیے، کوئی عشاء کی پوری نماز پڑھ کر سو جاتا ہے، جو اچھی بھی بات ہے، لیکن سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اس رات کی نماز وہی ہوتی ہے جسے ہم تہجد یا رات کی نماز کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ بہت آسان ہے تاکہ ہر انسان اسے پڑھ سکے۔ سب سے پہلے وضو کرے اور ایک خاموش جگہ چن لے، کوشش کرے کہ دل بھی سکون میں ہو اور دھیان صرف اللہ کی طرف ہو، کیونکہ اصلی مقصد صرف رکعت پوری کرنا نہیں بلکہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اب نیت کیجئے، نیت دل میں ہوتی ہے، دل میں یہ ارادہ کرے کہ میں اللہ کے لیے نفل پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد نماز شروع کرے، سب سے پہلے تکبیر کہے اللہ اکبر اور نماز شروع کرے، پھر ثنا پڑھے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، پھر قرآن کی کوئی سورہ پڑھ لے، اس کے بعد رکوع کرے، پھر سجدہ کرے اور اسی طرح 2 رکعت پوری کرے۔ 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعت ہوتی ہے، اسی لیے شب قدر کی رات میں بھی 2 رکعت کر کے پیارے دوستو نماز پڑھی جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان 8 رکعت پڑھنا چاہتا ہے تو وہ 4 بار 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اگر کسی کو زیادہ سورہ یاد نہیں ہے تو چھوٹی سورہ بھی پڑھ سکتا ہے، اصل چیز دل کی سچائی ہے۔ نماز آرام سے پڑھے، جلدی جلدی ختم کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ جب 8 رکعت نماز پوری ہو جائے تو اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب دعا بہت قیمتی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کے لیے ایک خاص دعا سکھائی تھی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا مطلب ہے اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اسی لیے مجھے بھی معاف کر دے۔ اس دعا کو بار بار اس رات میں آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ایک بہت آسان سا عمل بھی کر سکتے ہیں، نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر یہ پڑھے استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اور ایک سب سے بہترین وظیفہ جو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات آپ کو تسبیح پر 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اول آخر آپ درود شریف کا ورد کرے، درود شریف پڑھ لے جو بھی آپ کو یاد ہو، اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کو پڑھنا ہے، اور پھر دل سے دعا کرے۔ شب قدر ہر سال آتی ہے، لیکن کون سی رات ہے یہ چھپا دی گئی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ اپنے بندوں پر خاص رحمت کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی وہ رات ہو جس میں انسان کی تقدیر بدل جائے۔ اسی لیے اگر رمضان کی آخری راتیں آ جائے تو انہیں صرف موبائل یا نیند میں مت گزاریے، تھوڑا سا وقت نکالیے، وضو کیجئے اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیے، کیا پتا اسی رات آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ اب آخر میں ہم سب مل کر اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اور اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہیں تو دل سے آمین کہیے کمنٹ باکس میں۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر کی رات نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اس رات میں سچے دل سے نماز پڑھنے کی توفیق دے، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما چاہے وہ چھوٹے ہو یا بڑے، اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ ہمارے والدین پر رحمت فرما، ہماری اولاد کو نیک بنا، اور اے اللہ پوری امت مسلمہ پر اپنی رحمت نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو کہیں جائیے گا نہیں، آپ کی اسکرین پر یہ 2 ویڈیوز دکھ رہی ہے، اسے بھی ضرور دیکھیے گا۔